السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹاپ 3 ہسٹوریکل پلیسز ان پاکستان۔ جی ہاں دوستو، پاکستان کی 3 سب سے پرانی جگہیں اور ان کی تفصیل۔ تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے۔ تو چلیے دوستو بات شروع کر لیتے ہیں ہرن مینار سے۔ دوستو جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہرن مینار ایک ہرن کا مقبرہ ہے۔ دوستو اگر اس کی تاریخ کے بارے میں بات کریں تو بادشاہ جہانگیر نے ایک ہرن پال رکھا تھا۔ دوستو وہ ہرن سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا، اور دوستو یہاں پر آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتے چلیں کہ وہ جب بھی اپنے محل سے شکار کے لیے نکلتا تو اپنے ہرن کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ضرور لے کے آتا۔ دوستو اس ہرن کا اس نے نام بھی رکھا تھا، اس کا نام تھا منسراج۔ دوستو یہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا ہرن تھا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بادشاہ جہانگیر کو شکار کا بہت ہی زیادہ شوق تھا، اور وہ ہمیشہ سے شیخوپورہ میں شکار کھیلنے آیا کرتے تھے۔ دوستو یہاں پر جب بادشاہ نے اپنی وائف کے لیے پھولوں کا ایک بہت ہی خوبصورت اور عمدہ باغ بھی بنوا رکھا تھا۔ دوستو وہ اپنی وائف کے ساتھ ایک بہترین وقت گزارنے کے لیے اور شکار کھیلنے کے لیے یہاں پر آیا کرتے تھے۔ دوستو ایک دن ایسے ہی بادشاہ جہانگیر شکار کھیلنے کے لیے جب آیا تو اس نے ایک تیر داغا، اور دوستو بدقسمتی دیکھیے کہ وہ ہرن بادشاہ کا اپنا ہی منسراج نکلا۔ اور دوستو ہرن کی بھی وفاداری دیکھیے، اس نے وہاں سے بھاگنے کی بجائے بادشاہ کی طرف چلنا شروع کر دیا اور بادشاہ کی گود میں آ کر گر پڑا۔ دوستو اس نے وہیں پر آخری ہچکی بھری اور اپنی جان دے دی۔ دوستو بادشاہ کو یہ دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ بادشاہ جہانگیر کافی دنوں تک نہ سو سکا اور نہ ہی کچھ اس نے کھایا تھا۔ دوستو اس کو اپنے پیارے ہرن کے مرنے کا بہت ہی زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ دوستو ایک دفعہ جب دوبارہ بادشاہ شکار کے لیے آیا تو اس نے یہاں پر اپنے ہرن کی یاد میں ایک مقبرہ تعمیر کروایا۔ یہ ایک مینار نما مقبرہ تھا۔ دوستو اس مقبرے کو آج ہرن مینار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو یہ کافی مشہور ٹورسٹ پوائنٹ ہے اور پوری دنیا سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو یہ شیخوپورہ کے قریب واقع ہے۔ تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں بہت ہی خوبصورت محل نور محل کی۔ دوستو یہ بہاولپور میں واقع ہے۔ دوستو اس کی تاریخ آپ کو بتاتے چلیں تو نور محل 1872 میں بننا شروع ہوا تھا۔ دوستو آپ کو پہلے بتاتے ہیں ریاست بہاولپور کی تاریخ۔ دوستو ریاست بہاولپور پاکستان کی بڑی ریاستوں میں سے ایک تھی۔ دوستو اس کی ریاستی حیثیت 1955 تک قائم رہی۔ دوستو اس ریاست بہاولپور کی بنیاد بہادر خان دوم نے رکھی تھی۔ دوستو ریاست بہاولپور کی بنیاد 1690 میں رکھی گئی تھی۔ دوستو یہاں پر آ کر ایک بہت ہی خوبصورت محل تعمیر کروایا گیا۔ دوستو اس محل کا نام نور محل تھا۔ دوستو یہ اس وقت کے نواب صادق کی رہائش گاہ کے لیے بنوایا گیا تھا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ نواب صادق نے یہ محل اپنی بیگم کے لیے بنوایا تھا، لیکن دوستو یہاں قریب ہی قبرستان ہے۔ جب بادشاہ کی بیگم یہاں پر آئی تو اس نے اس قبرستان کو دیکھا اور یہاں پر نہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اور دوستو اس طرح یہ خوبصورت محل جس کے لیے بنوایا گیا تھا وہ صرف ایک رات ہی یہاں پر قیام کرنے کے بعد دوبارہ کبھی یہاں پر لوٹ کر نہیں آئی۔ دوستو یہ انتہائی عمدہ محل 3 منزلہ عمارت پر مشتمل ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا ہال بھی موجود ہے۔ دوستو اس کے بعد بادشاہ نے بھی یہاں پر آنا بند کر دیا اور یہ کافی دیر تک سنسان رہا، لیکن دوستو یہ ہمیشہ سے ہی سرکاری مہمان گاہ کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ اور دوستو اس کا رقبہ آپ کو بتاتے چلیں تو یہ 44,600 مربع پر مشتمل ہے۔ تو چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں موہنجو دڑو کے بارے میں۔ دوستو اگر بات کریں موہنجو دڑو کی تاریخ کی تو موہنجو دڑو 4500 سال پرانا ہے۔ دوستو 4500 سال پہلے موہنجو دڑو وادی سندھ کا مرکز ہوا کرتا تھا، اور یہاں کا سب سے ترقی یافتہ شہر بھی یہی تھا۔ لیکن دوستو 3700 سال پہلے یہ شہر تباہ ہو گیا، اور دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی
तबाह होने की कौन सी वजूहात थीं। दोस्तों पहले तो काफ़ी अरसा तक इसके तबाह होने की बिल्कुल भी कोई वजह समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि इतनी तरक्की याफ्ता तहजीब अचानक से कैसे तबाह हो सकती थी। लेकिन दोस्तों अभी अभी हुई तहकीक के मुताबिक पता चला है कि मोहनजोदड़ो एक साथ ही नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तबाह होता रहा है। दोस्तों इसके तबाह होने की एक बड़ी वजह जो माहरीन ने पेश की है वो है क्लाइमेट चेंज। दोस्तों माहरीन का ख्याल है कि उस वक्त जब मोहनजोदड़ो हुआ करता था तो यहाँ पर एक बहुत ही अजीब वाक़या हुआ था। दोस्तों यहाँ का मौसम अचानक से तब्दील होना शुरू हो गया था। दोस्तों यहाँ पर मानसून मौसम अचानक से ख़त्म होता जा रहा था दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़राअत होना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गई थी। और दोस्तों यहाँ पर सर्दियों का मानसून बहुत ही लंबा होता जा रहा था, जिससे कि दरियाए सिंध का पानी सर्दियों में बढ़ जाता और गर्मियों में बिल्कुल ही सूख जाता। इस तरह दोस्तों लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से हिजरत करनी शुरू कर दी और दूसरे इलाकों में जाकर बसना शुरू हो गए। दोस्तों माहरीन के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर दरिया ने अपनी जगह बना ली और बाद में इसे छोड़ दिया। दोस्तों इसे 1980 में यूनेस्को ने आलमी विरसे के तौर पर तस्लीम किया था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।